میں محمد شہباز شریف صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور وحدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک تعالیٰ، کتب الہیہ جن میں قرآن پاک خاتم الکتب ہے، نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، روز قیامت اور قرآن پاک و سنت کی جملہ متقاضیات و تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں۔ یہ جو الفاظ ابھی آپ نے سنے یہ اس حلف نامے کے تھے جو شہباز شریف صاحب نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالتے ہوئے حلف لیا، اور اس میں جو میں نے حصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ وہ ہے جس میں اسلام کی باتیں ہیں، توحید کی باتیں ہیں، نبوت، ختم نبوت کی باتیں ہیں۔ نا ویدر یہ ڈیولپمنٹ ٹھیک ہوئی یا غلط ہوئی، آئی لیو دیٹ اپ ٹو یو، میں اس پہ میں بحث نہیں کروں گا، لیکن آپ کو یہ ویڈیو جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ گھناونا چہرہ ہمارے لبرلز کا کہ جو کبھی بھی کسی اسلامک پروویژن کو معاف نہیں کرتے، کبھی کی جو چیز پرو پاکستانی ہو، جو پاکستان کے روایات کے ساتھ اکورڈ کرتی ہو، اس کو معاف نہیں کرتے، یہاں پہ بھی ایگزیکٹلی وہی حرکت کی گئی۔ اس دفعہ جو اس وقت جو سیلف پروکلیمڈ سردار ہیں جناب محترمہ ماروی سرمد صاحبہ، ان کی ٹویٹ دیکھیں جس میں وہ زہر افشانی کر رہی ہیں اور پوچھ رہی ہیں کہ what the hell is this oath، کہ یہ کیا اوتھ ہے، یہ تو ایک اسلامک اوور ڈرائیو ہے۔ اور پھر حد یہ کہ جب اس پہ کسی اور کوئی لبرل صاحبہ انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا ہے اس میں، تو ساتھ انہوں نے گالی دیتے ہوئے، گالی میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے حلف کو نہیں دی، جو اوور آل انٹرپرائز ہے اس کو دی، کہ وہ آپ کے سامنے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کے الفاظ ہیں۔ Now my question is کہ ایک اسلامی ملک میں حلف نامہ کیا ہونا چاہیے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حلف نامے میں بحیثیت وزیر اعظم اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے رہے ہیں تو آپ کو تکلیف ہے ہی کیوں؟ why does that bother you؟ مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ اینڈ مائی پرابلم ٹائم اینڈ اگین میں جس چیز کو میں آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا لبرل اسلام کا دشمن ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ سارے لبرل کو کہتے ہیں، میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ نہیں، میں سارے لبرلز کو نہیں کہتا۔ بہت سے لبرلز ایسے ہیں جو واقعی پاکستان کے حق میں ہیں، وہ ایون اسلام کے حق میں ہیں، وہ صرف کچھ چیزوں میں آزادی چاہتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط ہے، اس لیے کہ آپ جب کسی سسٹم کا حصہ بنتے ہیں تو آپ کو مکمل طور پہ حصہ بننا پڑتا ہے، لیکن وہ ایک انٹلیکچوئل ڈبیٹ ہے۔ میں یہاں پہ کم سے کم جو ویڈیو ماروی سرمد کے حوالے سے ہے میں اس پہ کسی انٹلیکچوئل ڈبیٹ کا ذکر نہیں کروں گا۔ میں ان لبرلز کے خلاف میں ضرور بات کرتا ہوں جو دن رات چیخیں، اور حد تو یہ ہے کہ یہ محترمہ نے ایک ٹویٹ، اس کے بعد فالو اپ جو انہوں نے جواب دیا، اس کے بعد ایک اور ٹویٹ جس میں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہہ رہی ہیں کہ یہ آپ کے کنسنٹ سے ہوا، اس لیے کہ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے جو سافٹسٹ کارنر ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی رکھتی ہے نا۔ اگین ویدر دیٹ از ٹرو اور ناٹ میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن انہوں نے ساری جو لیڈرشپ ہے ان میں سے ان کو پوچھا کہ آپ اس کو الاؤ کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے بڑا اچھا کیا یہ پوچھ کے، اس لیے کہ بلاول صاحب میں بھی آپ سے یہ پوچھوں گا، میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے، انکریج کروں گا آپ کو کہ کائنڈلی اس پہ اپنا رسپانس دیں کہ آپ کو ہمارے حلف میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا۔ اگر نہیں لگتا دیٹ از یور رائٹ اگین، لیکن لوگوں کو تو کم سے کم پتہ چلے کہ جو لوگ ان کا ووٹ مانگ رہے ہیں وزیر اعظم بننے کے لیے، اس ملک کو رن کرنے کے لیے، ان کے مذہبی افکار ہیں کیا۔ اینڈ اگین آئی ول ناٹ جج یو ایٹ آل، بٹ ایٹ لیسٹ پیپل دے نیڈ ٹو نو ویئر ڈو یو اسٹینڈ آن دس۔ اچھا، میں اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا مسئلہ ماروی سرمد سے بخدا نہیں ہے، تو مجھے پتا ہے کہ اس سے آپ وہ جو توقع کریں، کلاسیکل ہماری جو پنجابی اور پٹھواری لینگویج، اس میں ایک محاورہ جس کا ترجمہ بنتا ہے کہ ایک گز کو آپ جتنی دفعہ ناپیں وہ ایک گز ہی ہوتا ہے۔ ایک گز یعنی کہ جو میجرمنٹ ہے اس کو اگر آپ 10 دفعہ اس کی پیمائش کریں تو وہ ایسا نہیں ہوگا، کبھی وہ 1.25 گز ہوگا اور کبھی وہ 1.25 گز ہوگا، وہ گز ہی رہتا ہے۔ سو لبرلز مجھے پتا ہے، آپ کو، ہم سب کو پتا ہے کہ اس طبقے نے نہیں سدھرنا، انہوں نے ہمیشہ اسلام شکنی کرنی ہے، انہوں نے ہمیشہ اعتراضات کہیں نہ کہیں کرنے ہیں، دے ول ڈو اٹ۔ اینڈ اگین میں ان کا حق بھی سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ آزاد لوگ ہیں، وہ ضرور کریں۔ پرابلم میرا ہمارے میڈیا سے ہے کہ ان لوگوں کو آپ دانشور بنا کے کیسے ہمارے منہ پہ ملتے ہیں۔ ہاؤ از شی اے تھاٹ لیڈر، اور ایٹ لیسٹ alleged thought leader، کہ آپ ان محترمہ کو بھی اور ان جیسے اور خواتین ہیں کہ جن کو اس بات کی تکلیف ہوتی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس کے حلف نامے میں وزیر اعظم کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام کیوں لیا گیا؟ I mean this is just bizarre. How do you make sense of that؟ امریکہ میں زیادہ پیٹریٹزم کا خیال کیا جاتا ہے، ان کے حلف نامے میں آپ جا کے کہیں کہ جو لفظ ہیں پیٹریٹ، جو ان کے جو پرو امریکن لفظ ہیں،
یہ جن سے اس کی حب الوطنی ان کی جو ہے وہ سامنے آتی ہے ان کو آپ نکال دیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ یہ جس نے مشورہ دیا ہے اس کو نیشنل ہیرو بنائیں, ذرا اس کو مفکر بنا کے ٹی وی پہ دکھائیں, they will kick you out of the room laughing. You know, they wouldn't care who you are. I just don't know why do we? Why? I mean, honestly speaking, مجھے شاید ہماری سرمد کو اتنی فرسٹریشن نہیں ہوئی ہوگی اس بات پہ جتنی مجھے ہمارے میڈیا پہ فرسٹریشن ہو رہی ہے کہ what on the earth is your end game. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس طرح کی ٹویٹس کو آپ دیکھیں, اس طرح کے ان کے جو نیریٹیوز ہیں ان کو دیکھیں, اور مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. میں پکا اس بات پہ ہوں کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے, ان کا اپنا رستہ ہے, ہمارا اپنا رستہ ہے. نہ میں ان کو غیر مسلم کہتا ہوں, نہ میں ان کو کچھ اور کہتا ہوں. دیٹ از پرفیکٹلی فائن, ان کا ویو ہے. اینڈ آئی ول ڈیفینڈ دیئر رائٹ ٹو سے ایون دو آئی ول ناٹ اگری ود. خود اپنے لبرلس کا یہ اپنا ان کا ایک یہ محاورہ ہے, یا ان کا ایک آپ کہہ لیں کہ ان کی ایک پرنسپل ہے کہ وہ اگری کرے نہ کرے لیکن کہنے کے حق کو ڈیفینڈ کریں گے. میں بھی ڈیفینڈ کروں گا, لیکن میں بھی اپنا رائٹ استعمال کرتے ہوئے میں بتا رہا ہوں کہ یہ غلط ہے. بٹ دا کوشچن ٹو میڈیا از, یہ دانشور آپ کو کہاں سے مل جاتے ہیں اور کیوں لگتے ہیں کہ یہ دانشور ہیں؟